آج کی تلاوت کا آغاز انشاءاللہ العزیز سورۃ النمل سے ہوگا۔ 93 آیات ہیں اور 7 رکوعات ہیں اس کے۔ حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے سورۃ النمل کا۔ نمل کا اردو زبان میں ترجمہ چیونٹی بنتا ہے۔ اس میں چیونٹیوں کے ایک لشکر کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام نمل رکھا گیا۔ فرمایا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی، جو کہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ کون سے ایمان والے؟ آگے ان کی خصوصیت بھی ذکر کر دی۔ وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ ایمان والے، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ گو کہ قرآن مجید کی ہدایت سے کما حقہ فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو نماز پنجگانہ کے پابند ہیں، اور جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی ہدایت سے کما حقہ فائدہ انہی کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، اور انہوں نے اس نعمت کے مل جانے پہ، یہ جو علم اور حکمت اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کو عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس پر تعریف کی۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ فضیلت کس کی بنا پر تھی؟ علم کی بنا پر، علم و حکمت عطا کیا گیا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن، پرندے، انسان، یہ تینوں ان کے تابع تھے اور ان کے لشکر میں شامل تھے۔ جن بھی ان کے لشکر میں تھے، پرندے بھی ان کے لشکر میں تھے، انسان بھی ان کے لشکر میں تھے۔ اور وادی نمل پہ پہنچے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک وادی نمل، چیونٹیوں کی وادی تھی، وہاں پہ پہنچے۔ تو چیونٹیوں کی جو سردار چیونٹی تھی، اس نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ بھئی آپ اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جائیں، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر آپ کو کچل کے نہ رکھ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی تو آپ مسکرا دی، اور اس کے بعد آپ نے دعا جو کی، یہ دعا سب کو یاد کرنی چاہیے۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 19 ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 19 ہے اور 19واں سپارہ ہے۔ یہ آپ لازمی پڑھیے گا اور اس کو یاد بھی کیجیے گا۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پہ کی، اور مجھے توفیق عطا فرما میں ایسے اچھے عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ تو یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد تفصیل سے آپ کا ذکر ہے ملکہ بلقیس کا، آپ کے دربار میں آنا۔ ملکہ بلقیس نے بہت سارے پہلے تحفے طائف بھیجے۔ جب آپ نے دربار لگایا نا تو ہدہد نہیں تھا وہاں پہ، تو آپ نے فرمایا بھئی ہدہد کدھر گیا ہے؟ اٹینڈنس ہوتی تھی نا سب کی، وہ پرندوں کی بھی ہے اور جنوں کی بھی ہے، انسانوں کی بھی ہے۔ تو آپ نے کہا جی ہدہد غائب ہے، وہ بن بتائے چلا گیا ہے۔
اگر کوئی ریزنیبل اس نے جواز پیش نہ کیا اپنی غیر حاضری کا تو ہم چاہے اس کو ذبح کر دیں گے، چاہے اس کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور دیں گے۔ اب وہ حدود آ گیا، اس نے کہا جی میں آپ کے پاس بڑی ایک اتھینٹک نیوز لے کے آیا ہوں، بریکنگ نیوز لے کے آیا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک وہ ملکہ سبا، ملک سبا کے اندر ایک عورت ہے سبا نامی، ملکہ سبا ہے، وہ ان کی حکمرانی کر رہی ہے اور وہ سارے اس کو مانتے ہیں اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کے پجاری ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے اس کو خط لکھا، ملکہ سبا کو اس کو خط لکھا، اور انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اس انداز کے ساتھ خط لکھا اور فرمایا کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، آ جاؤ ادھر میرے پاس آ کے کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب جب یہ خط اس کے پاس پہنچا، وہ بھی زیرک خاتون تھی، اس نے اپنے وزیر مشیر بٹھائے اور ان سے کہا کہ جی یہ خط آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اور اس کا یہ مضمون ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وزیروں نے کہا جی ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہمارے پاس بڑی فوج ہے، بڑا اسلحہ ہے، آپ جو دل ہے ڈیسیژن کریں، ہم ہر طرح کے حالات فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کہا نہیں ایسی بات، اس نے وہ ملکہ سبا نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں جانتی ہوں بادشاہ جب کسی سلطنت میں جاتے ہیں نا تو پھر وہ وہاں کے عزت دار لوگوں کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی کیا تباہی پھیر دیتے ہیں نا، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون عزت والا ہے کون عزت والا نہیں ہے۔ وہ پھر جب لشکر آتے ہیں تو پھر ملکوں کی تباہی ہو جاتی ہے، لہذا ہمیں پہلے کوئی ٹیکنیکل طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس نے تحفے طائف بھیجے ڈھیر سارے کہ پتہ کریں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا یہ بادشاہ ہیں، ان کو دولت سے پیار ہے، حکومت کی محبت ہے ان کو، یا یہ واقعی اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ اس نے بڑے قیمتی تحفے تحائف گفٹ ہیرے جواہرات وہ دے کے اپنے مشیر کو اور بھیجا آپ کے پاس۔ جب وہ لے کے آیا نا تو فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، فرمایا یہ کیا لے کے آئے ہو میرے پاس؟ ان سے مجھے مرعوب کرنا چاہتے ہو، مجھے امپریس کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے خزانے دیے ہیں نا وہ ان سے کہیں افضل ہیں۔ تو وہ آپ اس کے بعد پھر آپ نے اس کا جو ہے وہ تخت بھی منگوا لیا، اور جب وہ آئی ملکہ اس نے دیکھا کہ آپ کا تخت، اب وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ بھئی کون اس کا تخت لے کے آئے گا؟ تو ایک جن نے کہا جی میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا جی آپ کا یہ دربار لگا ہوا ہے، جب دربار ختم ہوگا تو تخت یہاں پہ ہوگا۔ فرمایا نہیں بڑی لیٹ ہے، اتنی لیٹ نہیں، ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اقال الذی عنده علم من العلم، اب وہاں پر ایک صاحب علم اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، مشہور نام ہے آصف بن برخیہ، کہ وہ لے کے آئے تھے۔ بعد نے حضرت خضر علیہ السلام کا قول بھی کیا ہے اور بعد نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول بھی کیا ہے۔ یہ تینوں نام موجود ہیں کہ حضرت جبرائیل لے کے آئے تھے یا حضرت خضر لے کے آئے تھے یا آصف بن برخیہ لے کے آئے تھے۔ زیادہ لوگوں کا مفسرین کا رجحان اس طرف ہے کہ آصف بن برخیہ لے کے آئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی تھے، عالم تھے، ولی تھے، وہ لے کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا جی میں لے کے آتا ہوں، کتنی دیر میں؟ کہا آنکھیں بند کریں، آنکھیں کھولیں گے تخت سامنے ہوگا، بس اتنی دیر لگے گی، بابے تشائی کوئی نہیں ہے جی، بابے تشائی کوئی نہیں ہے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ بابے نے کہا جی اکھاں بند کرو، اکھاں کھولو تے تخت تواڈے سامنے پہ ہوئے گا۔ یہ بابا ہے سلیمان علیہ السلام کا، نبی آخر الزمان علیہ السلام کی امت کا بابا نہیں ہے، یہ ہے سلیمان علیہ السلام کا بابا۔ سلیمان علیہ السلام کے بابے نے ایسے آنکھیں جناب بند کیں، جب آپ نے آنکھیں کھولی تو وہ تخت آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ اب اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی کرامت دیکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے، یہ میرے بابے کا کمال ہے، یہ میرے امتی کا کمال ہے، یہ میری امت کے ولی کا کمال ہے، یہ نہیں کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اللہ کی جتنی بڑی نعمت آپ کو مل جائے، کسی چیز کی نسبت اپنی طرف نہ کرو کہ یہ میرا کمال ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور اگلا جو جملہ ہے یہاں تک نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگلے یہ جہاں پر بھی یہ بولے آیت کریمہ شکرانے کے طور پہ، تو اگلا حصہ ساتھ ضرور شامل کریں، لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے اللہ کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ بہت دفعہ جب بندے کو نعمت ملتی ہے نا تو بندہ پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، شکر کرنا بھی بھول جاتا ہے، ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا سلیمان علیہ السلام نے کہ بندے کے پاس جتنی مرضی دولت ہو، جتنا مرضی پیسہ ہو، جتنا مرضی بڑا عہدہ ہو،
جب اس کا ایمان یہ ہوگا کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ دولت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی، یہ عہدہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس کے لشکر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، یہ چیزیں تبھی گمراہ کریں گی جب بندہ یہ کہے گا کہ میرا بڑا کمال ہے جی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے۔ جب میں آئے گی تو پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور جب ہر مقام پر یہ کہے گا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔